بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوہ، میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس بچے کا باپ، میرا مطلب ہے آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ میں غیر ارادی طور پر سوال کیے جا رہا تھا۔ جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا تھا وہ سرے دست جیسے پس منظر میں چلا گیا تھا۔ بچے کا باپ، اس نے احتجاجیہ سے انداز میں ہنسنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ہنسی ایک کرا سے مشابہ محسوس ہوئی۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ بولی، آپ میرے لیے اجنبی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ کس سلسلے میں یہاں آئے ہیں، لیکن بہرحال آپ ایک شریف اور معزز آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے برا بلا نہیں کہیں گے، کوئی فتویٰ صادر نہیں کریں گے، اس لیے بتائے دیتی ہوں۔ لیکن پھر وہ یکدم خاموش ہو گئی اور اجڑی اجڑی آنکھوں سے ہوا میں نہ جانے کس چیز کو گھورنے لگی۔ ایک لمحے انتظار کے بعد میں نے ملائمت سے پوچھا، آپ کیا بتانے لگی تھیں؟ ایک سچی بات، وہ سرسراتی آواز میں بولی، لیکن پھر ڈر گئی۔ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تب وہ پہلے سے بھی زیادہ مدھم لہجے میں بولی، سچی بات یہ ہے کہ مجھے خود نہیں معلوم اس بچے کا باپ کون تھا، اور اگر معلوم بھی ہوتا تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ وہ بہرحال مجھے یا اس بچے کو ڈاکٹروں کے پاس لے جانے یا ہماری دیکھ بھال کرنے کا پابند نہ ہوتا۔ چند لمحوں کی سودے بازی کے ثمر کو کوئی عمر بھر کے لیے گلے میں لٹکائے نہیں پھرتا۔ میں اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ وہ کبھی فرش کی طرف دیکھنے لگتی اور کبھی اپنے بچے کی طرف۔ میں سوچ رہا تھا، بڑی باحوصلہ ہوتی ہیں یہ مائیں جو ان بچوں کو بھی دیگر ماؤں ہی کی طرح سینے سے چمٹا کر اپنا خون پلا کر پالتی ہیں، جو ان کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکہ کہلاتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ معاشرے میں قدم قدم پر متعون ہو سکتی ہیں۔ تم کون ہو؟ مجھے اب اس کی اجنبیت امیز لہجے میں پکارنا اچھا نہیں لگا۔ ایکسٹرا گرل ہوں، بلکہ تھی، سمجھیے خاصا طویل عرصہ ہو گیا ہے، اب تو اسٹوڈیو گئے ہوئے بھی لگتا ہے کچھ زیادہ ہی ایکسٹرا ہو گئی ہوں۔ کسی کو بھی میری ضرورت نہیں پڑتی۔ اتنا کچھ بول کر گویا اس کے دل کا بوجھ کچھ کم ہوا، اور وہ ذرا چونک کر قدرے بدلے ہوئے لہجے میں بولی، آپ مجھے نہیں جانتے، اس لیے زیادہ امکان تو یہی ہے کہ آپ مجھ سے ملنے نہیں آئے ہوں گے۔ اخلاقاً مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ کون ہیں اور کس سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو اپنے دکھڑے سنانے بیٹھ گئی۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، میں نے ملائمت سے کہا۔ اس دنیا میں دکھڑے سنانے والوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور دکھڑے سننے والوں کی معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ کسی کے پاس بھی کسی کے دکھڑے سننے کا وقت نہیں ہے۔ میں نے اپنے بارے میں بھی بتا دوں اور اپنی آمد کا مقصد بھی بیان کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے تم ایسا کرو۔ میں نے اپنا پرس نکال کر دیکھا، اس میں تقریباً 2000 روپے تھے۔ نیچے گاڑی میں بریف کیس موجود تھا اور اس میں میری چیک بک اور کچھ نقد رقم بھی موجود تھی، لیکن فی الحال میں نے وہ 2000 روپے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، سرے دست تو یہ رکھو اور آج ہی خود کو اور اپنے بچے کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ 1-2 دن میں تمہارے لیے مزید کچھ رقم بھجواؤں گا، اتنی رقم کہ تم اچھی طرح اپنا اور بچے کا مکمل علاج کرا سکو اور اس کے بعد اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکو۔ تم یقیناً باہمت عورت ہو، ایک بار سہارا لے کر اٹھ کھڑی ہوئی تو جلد ہی سنبھل جاؤ گی اور دوبارہ زندگی کے راستے پر چل پڑو گی۔ بس میں اتنا ہی تمہارے کام آ سکوں گا۔ کبھی کبھی بہادر لوگ بھی زندگی کی جنگ میں گر پڑتے ہیں، انہیں صرف اتنے ہی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ سنبھالا لے سکیں، اس کے بعد وہ خود ہی سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اس نے میری بات توجہ سے سنی، لیکن اس کا ہاتھ نوٹوں کی طرف نہیں بڑھا، بلکہ اس نے ہاتھوں کی انگلیاں مضبوطی سے ایک دوسرے میں پھنسالیں اور مجروح سے لہجے میں بولی، نہیں جی، بہت بہت شکریہ، میں نے کبھی کسی اجنبی سے ایسی رقم قبول نہیں کی جو ترس کھا کر دی جا رہی ہو۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ مجھ پر ترس یا رحم کھایا جائے، اسی خواہش نے تو مجھے زیادہ قابل رحم بنا دیا ہے۔ تم میری توہین کر رہی ہو، میرے جذبے کی توہین کر رہی ہو، میں نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ میں یہ رقم تم پر ترس کھا کر نہیں دے رہا، اور مجھے اچھی
طرح معلوم ہے کہ تم نے اپنے متعلق جو بھی تھوڑا بہت بتایا ہے وہ میری ہمدردیاں حاصل کرنے یا میرے جذبہ ترحم کو بیدار کرنے کے لیے نہیں بتایا، وہ سب کچھ بالکل غیر ارادی تھا، اور میں اگر تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تو اسے بھیک مت سمجھو، یہ ایک مخلص انسان کا دوسرے انسان کے لیے حقیر سا تحفہ ہے۔ جب تم سنبھل جاؤ، زندگی کے منہ زور گھوڑے کی لگام دوبارہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے تو تم بھی میرے لیے کوئی خلوص بھرا تحفہ بھیج دینا، خواہ بازار سے خریدا ہوا ایک گلدستہ ہی ہو، میں سمجھوں گا خلوص کا قرض خلوص سے ادا ہو گیا۔ میں نے ایک بار پھر نوٹ اس کی طرف بڑھائے، اس بار اس نے کانپتے ہاتھوں سے نوٹ تھام لیے، اس کی آنکھوں میں آنسو جلملا رہے تھے۔ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا، تمہارا نام کیا ہے ملکہ؟ اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے احتجاجیہ سے لہجے میں کہا، والدین بھی بعض اوقات اولاد کے نام ایسے رکھ دیتے ہیں کہ آگے چل کر ستم ظریفانہ محسوس ہوتے ہیں۔ بیچاری ملکہ بیمار بچے کے ساتھ اس افلاس زدہ پرانی عمارت میں پڑی سسک رہی ہے۔ مالک مکان نے عمارت میں رہنے والے سب لوگوں کو بے دخلی کے نوٹس دے رکھے ہیں کیونکہ وہ بھاری پگڑیاں لے کر یہ کمرے فلمی دفاتر کے لیے دینا چاہتا ہے۔ بیچاری ملکہ، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں، بعض کہانیوں میں کسی ملکہ شہزادی پر ایسا وقت بھی آ جاتا ہے۔ وہ نوٹ تکیے کے نیچے رکھتے ہوئے بولی، لیکن مجھ جیسی عورتیں، بچے اور مرد تو اس معاشرے میں بلکہ ساری دنیا میں قدم قدم پر بکھرے ہوئے ہیں، ان میں سے ان گنت تو ہم سے بھی کہیں برے حال میں ہوں گے۔ آپ کس کس کی مدد کریں گے؟ کس کس کو اپنے خلوص کا نذرانہ پیش کریں گے؟ میرا ایک خواب ہے ملکہ، میں نے دھیمے لہجے میں کہا، کہ دنیا میں حد سے زیادہ پریشان حال مظلوم اذیتوں اور ذلتوں کے مارے لوگ نہ ہوں، یہ دنیا سبھی کو رہنے کے قابل نظر آئے، لوگ زندگی کو محض سزا سمجھ کر نہ کاٹیں، لیکن ظاہر ہے میں اکیلا اس خواب کی تعبیر نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اگر کسی طریقے سے میری حیثیت کے 200-400 آدمی بھی یکجا ہو سکتے ہو اور ہم خیال ہو کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چل سکتے تو شاید ہم دنیا کے نہیں تو کم از کم اپنے ملک کے کسی چھوٹے موٹے گوشے میں تو کوئی چھوٹا موٹا انقلاب لے ہی آتے، لیکن فی الحال چونکہ یہ بھی ممکن نہیں، اس لیے بس سرے راہ چلتے جو کچھ آسانی سے کر سکتا ہوں کرتا چلا جاتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا کے دکھوں میں اس سے کوئی کمی نہیں آ سکتی، لیکن چند لمحوں کے لیے میرے ضمیر کو اپنے حبس زدہ ماحول سے نکل کر فرد بخش ہوا میں چند سانسیں لینے کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر لوگ انسان کی فلاح کی طرف سے اتنے ہی مایوس ہو جائیں تو بڑی مشکل ہو جائے گی، تمام فلاحی ادارے بند ہو جائیں اور تمام نیک تینت لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر قیامت کے انتظار میں بیٹھ جائیں، دنیا اور بھی زیادہ بدصورت ہو جائے۔ ملکہ ایک میلی سی چادر اپنے گھٹنوں پر ڈالتے ہوئے بولی، آپ نے اپنے نظریات اور خیالات کے بارے میں تو مجھے اتنا کچھ بتا دیا، اب کچھ اپنے بارے میں بتا دیجئے۔ بتا دوں گا، لیکن وہ زیادہ اہم نہیں ہے، زیادہ اہم وہ کام ہے جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ مجھے بھی چونکہ کبھی کبھی ہی اپنے دل کی باتیں کرنے کا موقع میسر آتا ہے، اس لیے میں کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھول بھال جاتا ہوں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے ابھی تک آپ کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، مجھے یہاں آپ کے شایان شان کوئی کرسی نظر نہیں آ رہی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو کہاں بٹھاؤں۔ اس کے لہجے میں واقعی انتہائی معذرت اور انتہائی احساس محرومی تھا۔ میں کوئی ایسا شان و شوکت والا آدمی نہیں، میں نے قریب ہی موجود ایک پرانی اور نیم شکستہ سی کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ میں اس پر بیٹھ چکا تو وہ پہلو بدلتے ہوئے بولی، میں آپ کے کس کام آ سکتی ہوں؟ نشاد عرف بیبی نامی ایک ایکسٹرا گرل غالباً اس کمرے میں تمہارے ساتھ رہتی تھی۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، رہتی تھی نہیں رہتی ہے، اس نے گویا توسیع کی، کل سے وہ کہیں غائب ہے، لیکن ہم جیسی لڑکیوں کا چونکہ ایک دو راتوں کے لیے اپنے ٹھکانوں سے غائب ہو جانا کوئی انوکھی بات نہیں، اس لیے مجھے اس کے بارے میں کوئی تشویش نہیں۔ اب تمہیں تشویش ہوتی بھی تو کوئی فرق نہ پڑتا کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے آہستگی سے کہا، کیا مطلب؟ اس کی آنکھیں کچھ پھیلیں۔ اسے گزشتہ رات قتل کر دیا گیا ہے، میں نے اسے بتا دینا بہتر سمجھا۔ نہیں، اس کے حلق سے سرسراتی ہوئی سی آواز نکلی اور وہ گویا مسحری سے گرتے گرتے بچی۔ اس کے اس طرح ہڑبڑانے سے بچہ ایک بار پھر نیند یا غشی میں کسمسایا اور کراہنے کے سے انداز میں ایک لمحے کے لیے رویا۔ اس کی آواز افسردہ کر دینے والی تھی۔ ملکہ
اس پر یوں جھک گئی جیسے کوئی مرغی اپنے چوزے کو پروں تلے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اس کی پیشانی سہلانے لگی اور اسے چومنے لگی، مگر اس دوران اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے۔ بچہ ذرا ٹکا تو وہ گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھ گئی اور نہایت خاموشی سے رونے لگی۔ چند لمحے بعد اس نے خود ہی سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر اور آنکھیں سرخ تھیں۔ بخار کی تپش نے اس کے جسم کو دہکایا ہوا ہی تھا۔ اب آنسوؤں کی آگ نے یقیناً اس کے دل کو بھی آتش کدہ بنا دیا تھا۔ اس نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، شاید اس میں بولنے کی سکت کچھ کم رہ گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے۔ میں نے اسے مختصراً بتا دیا کہ واقعہ کس طرح پیش آیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، لیکن پولیس تو میرے پاس نہیں آئی، ابھی تک مجھے اس قیامت کی اطلاع ہی نہیں ہوئی۔ پولیس بھی پہنچے گی لیکن ذرا آرام سے پہنچے گی، زیادہ امکان ہے کہ وہ محض ضابطے کی کارروائی کرے گی۔ میں نے کہا، اپنے احساس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پولیس سے زیادہ مستعد اور اس معاملے میں زیادہ دلچسپی لے رہا ہوں۔ میں اس لڑکی سے زندگی میں کبھی نہیں ملا، میں نے اسے صرف مردہ حالت میں دیکھا، اور یہ کوئی پہلی لاش نہیں تھی جو میں نے زندگی میں دیکھی، لیکن میرے دل کو نہ جانے کیا ہو گیا۔ وہ بہت کم عمر، معصوم اور پھول کی طرح نازک معلوم ہوتی تھی۔ پھول سے بھی زیادہ نازک اس کا دل تھا۔ ملکہ آنسوؤں سے بھیگی آواز میں بولی، لیکن اپنے ارادوں کے معاملے میں وہ فولاد کی طرح مضبوط تھی۔ اس نے اپنے ارادوں کی شکست کو تسلیم کرنا یا کسی معاملے میں ہارنا نہیں سیکھا تھا، اور ایسی شاخیں جھکنا نہیں جانتی، عموماً ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ وہ ہیروئن بننے کا عزم لے کر انڈسٹری میں آئی تھی، اور اس خواہش کے لیے اس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ بارہا جھکی، بارہا بکی، لیکن اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھی کہ وہ ہیروئن نہیں بن سکتی۔ ہونے کو تو اس دنیا میں خیر کیا نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے یہ کام اس لیے بھی مشکل نظر آتا تھا کہ جس نو آموز اور نادان لڑکی کو انڈسٹری کے گر کے ابتدا میں ہی کھلونا بنانے میں کامیاب ہو جائیں، اس کے ہیروئن بننے کے امکان بہت کم رہ جاتا ہے۔ باقی سوال تو بعد میں اٹھتے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے ہی یہاں آیا تھا۔ میں نے کہا، کبھی انسان بلا وجہ ہی کوئی کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ میں نے بھی اس کے قاتل کی گردن تک ہاتھ پہنچانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ وہ مدد کی طلب میں میرے پاس آئی تھی۔ میں اس کی زندگی میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکا۔ اگر اس کا قاتل میری وجہ سے کیفر کردار کو پہنچ جائے تو شاید اس کی روح کو کچھ تسکین ملے۔ عجیب بات یہ ہے، وہ مضطربانہ سے انداز میں بولی، کہ صبح ہی صبح ایک اور شخص بھی آیا تھا۔ اس نے کہا کہ نشاط اپنے ایک دوست کے گھر ہے اور اسے اپنی ایک ڈائری کی ضرورت پڑ گئی ہے جو الماری میں ہے۔ اس نے وہ منگوائی ہے۔ نشاط کا سامان بہت مختصر سا ہے اور سارا کا سارا ہی میری نظر میں رہا ہے۔ میں نے اس کے پاس کبھی کوئی ڈائری نہیں دیکھی، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ وہ شخص ہر حال میں نشاط کے سامان کا جائزہ لے کر رہے گا۔ میری طبیعت بھی اس وقت کچھ زیادہ خراب تھی۔ میں نے اس سے الجھنے کی کوشش نہیں کی۔ نشاط کا کل سامان بس اس الماری میں ہے۔ اس نے ایک دیوار گیر الماری کی طرف اشارہ کیا۔ الماری اس وقت بند تھی۔ ملکہ بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اس شخص نے الماری کھول کر ہر چیز کا جائزہ لیا، ہر چیز کو کھنگال کر دیکھا۔ آخر کار وہ سارے ہی کمرے کا نظروں میں جائزہ لے کر یہ کہہ کر رخصت ہو گیا کہ شاید نشاط نے ڈائری کے بارے میں صحیح طرح نہیں سمجھایا۔ میں اس کے بارے میں مطمئن نہیں تھی، لیکن میں اس سے الجھنے یا کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ وہ شخص تمہارے لیے قطعی اجنبی تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اس سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کس قسم کا حلیہ تھا اس کا؟ جینز جیکٹ میں تھا، درمیانے قد اور اوسط مضبوط جسم کا تھا، سانولی رنگت اور موٹی مونچھیں تھیں، کچھ بدماش سا معلوم ہوتا تھا۔ ملکہ نے بتایا، ممکن ہے ڈائری کا صرف بہانہ رہا ہو، وہ یہاں کچھ اور تلاش کرنے آیا ہو اور وہ چیز تلاش کر کے بھی لے گیا ہو۔ میں نے خیال ظاہر کیا۔ نہیں، ملکہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے اس کے بارے میں اور کسی بھی بات کا یقین نہیں، لیکن اس بات کا یقین ہے کہ وہ یہاں سے لے کر کچھ نہیں گیا، کیونکہ جتنی دیر وہ کمرے میں رہا میری نظر اس پر رہی۔ میں نے اپنی جگہ لیٹے اسے دیکھتی رہی۔ اس نے بھی اپنی حرکات و سکنات مجھ سے چھپانے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اسے میری کوئی خاص پرواہ نہیں تھی۔ اگر اس کی مطلوبہ
چیز اسے نظر آ جاتی تو وہ ہر حال میں اسے لے جاتا۔ اس کا موڈ کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا، میں کچھ خوفزدہ بھی تھی۔ وہ اگر کچھ لے جانے کی کوشش کرتا تو میں یقیناً اسے منع نہ کرتی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اطمینان محسوس کیا تھا۔ خیر، تم مجھے نشاط کے بارے میں بتاؤ، اس کی شخصیت، عادت، اس کے ملنے جلنے والے، کوئی ایسی بات جو تمہارے خیال میں اس کے قتل کا سبب بن سکتی ہو۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی شکنیں ابھر آئیں۔ وہ ساتھ رہتی تھی تو محسوس ہوتا تھا کہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ وہ ٹھہر کر بولی، لیکن اب یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی خاص بات، کوئی کام کی بات شاید نہیں جانتی۔ اس نے قدرے بے بسی سے میری طرف دیکھا، تاہم بات جاری رکھتے ہوئے بولی، اس سے میری ملاقات 4-5 ماہ پہلے اسٹوڈیو میں ہوئی تھی۔ وہ نشاط سے میری پہلی ملاقات تھی اور پہلی ملاقات میں ستارے جلملا رہے تھے۔ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا، ملکہ؟ اس نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے دعوت دے دی، کیونکہ وہ کسی عورت کے گھر میں بنے ہوئے چھوٹے سے نجی قسم کے ہاسٹل میں رہتی تھی، جہاں چند ملازمت پیشہ عورتیں رہتی تھیں۔ اس نے خود کو بھی وہاں ملازمت پیشہ ہی بتایا ہوا تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اب وہ وہاں کے اخراجات کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ مجھے معلوم ہے بے یار و مددگار عورتوں کے لیے رہائش کا مسئلہ کتنا سنگین ہوتا ہے۔ میرے کمرے میں جگہ تھی، میں نے اسے آنے کے لیے کہہ دیا اور وہ دوسرے دن ہی آ گئی۔ میرے ساتھ رہنا اسے ہر لحاظ سے سستا پڑتا، لیکن اس نے خود ہی اسے بھی اپنے لیے مہنگا بنائے رکھا۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا، مطلب یہ کہ بیچاری میرے اور میرے بچے کے مسائل سے لا تعلق نہیں رہتی تھی، حالانکہ اگر وہ لا تعلق رہتی تب بھی مجھے اس سے کوئی شکوہ نہ ہوتا، کیونکہ اس کے اپنے مسائل ہی کچھ کم نہیں تھے، لیکن وہ تو ہمارے ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی۔ ہماری ہر مالی پریشانی پر ہم سے زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ جو کما کر لاتی وہ زیادہ تر ہم پر ہی خرچ کر دیتی۔ وہ ان نایاب لوگوں میں سے تھی جو خود بھوکے رہ کر اپنے منہ کا نوالا دوسرے کو کھلا دیتے ہیں۔ وہ مجھے بہنوں سے زیادہ عزیز معلوم ہونے لگی تھی۔ اس کے باوجود تم اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی، میں نے ملائمت سے کہا۔ ہاں، وہ ساتھ رہتی تھی تو کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔ شاید مہلت بھی نہیں ملی۔ اگر وہ مزید کچھ عرصہ ساتھ رہ جاتی تو شاید کچھ اور جاننے کا موقع۔ ہر وقت تو وہ سرگرداں سی رہتی تھی۔ صبح نکلتی تھی تو تھکی آری، رات گئے آتی تھی۔ جو تھوڑا بہت وقت میسر ہوتا تھا، اس میں بھی اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ میری باتیں سنتی رہے، مجھ سے کچھ نہ کچھ معلوم کرتی رہے، اور کچھ نہیں تو انڈسٹری میں گزارا کرنے کے گر ہی معلوم کرنے لگتی تھی۔ میرا چونکہ ہر چیز پر اعتبار اٹھ چکا ہے اور صرف مقدر پر اعتبار رہ گیا ہے، اس لیے اسے کوئی کام کی بات بتانے سے قاصر رہتی تھی۔ میں بس یہی بات ختم کر دیتی تھی کہ اگر تقدیر میں کچھ ہو تو وہ بڑے انہونے طریقوں سے پورا ہو جاتا ہے۔ سارے گر، ساری کوششیں دری کی دری رہ جاتی ہیں۔ میری باتیں سن کر شاید اسے کچھ مایوسی ہوتی تھی۔ بہرحال تم نے کبھی نہ کبھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش تو کی ہوگی۔ وہ کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ خاندانی پس منظر کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، 1-2 مرتبہ میں نے سرسری انداز میں کچھ جاننے کی کوشش کی ہوگی، کبھی زور دے کر پوچھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بہت مضطرب، بہت بے چین معلوم ہوتی تھی۔ اس کا انداز ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے کہہ رہی ہو کہ بس مجھے کچھ بن جانے دو، پھر میں اپنے متعلق سب کچھ تمہیں تو کیا پورے زمانے کو ہی بتا دوں گی۔ ویسے بھی وہ مجھے اتنی بے ضرر، اتنی معصوم معلوم ہوتی تھی کہ میں اسے قریدنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتی تھی۔ اس کے ملنے جلنے والوں کے بارے میں بھی کچھ معلوم نہیں، کسی سے کوئی خاص میل ملاقات رہی ہو اس کی؟ میں نے پوچھا۔ جب سے اس نے یہاں رہنا شروع کیا تھا تب سے مجھے اس کے ساتھ اسٹوڈیو جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا۔ ویسے بھی اسٹوڈیو والے مراسم کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ہم جیسے لوگوں کو تو وہاں ہر ایک سے ہی ہنس کر بات کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال وہ کبھی کسی کو یہاں لے کر نہیں آئی اور نہ ہی کبھی کوئی اسے پوچھتا ہوا یہاں تک آیا۔ ایکسٹرا سپلائر عبد الواحد سے اس کی ذرا زیادہ جان پہچان معلوم ہوتی تھی، تاہم ان کے درمیان رشتہ صرف احترام اور ہمدردی کا معلوم ہوتا تھا۔ عبد الواحد بہت اچھا آدمی ہے، میں اسے برسوں سے جانتی ہوں۔ وہی اسے زیادہ سے زیادہ کام دلوانے کی کوشش کرتا تھا بغیر کسی غرض اور لالچ کے۔ عبد الواحد تو خیر سبھی کے
ساتھ حتی الامکان ہمدردی سے پیش آنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو لڑکیاں زیادہ ضرورت مند ہوتی ہیں بعض اوقات ان کے پیسوں میں سے کمیشن بھی نہیں کاٹتا، بلکہ کوئی زیادہ ہی مشکل میں گرفتار ہو اور عبد الواحد کے پاس گنجائش ہو تو پلے سے بھی دے دیتا ہے۔ وہ طوطا چشم نہیں ہے، اس لیے اس کے مالی حالات بھی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ نشاط کے بارے میں کوئی خاص بات؟ میں نے ایک بار پھر کچھ جاننے کی کوشش کی۔ خاص بات؟ وہ ذہن پر زور دیتے ہوئے بولی، مجھے بس یہی بات کچھ خاص معلوم ہوتی تھی کہ وہ ہمارے ماحول کی پروردہ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اس میں جو بگاڑ، جو تھوڑی بہت چالاکی، جو تھوڑی بہت بکنے یا جھکنے کی عادت پیدا ہوئی تھی وہ بالکل نئی ہی معلوم ہوتی تھی، اور اس میں کوئی گھٹیا پن نہیں تھا۔ ایکسٹرا گرل کے طور پر وہ مجھے بہت عجیب، بہت مختلف معلوم ہوتی تھی۔ اسے دیکھ کر بار بار احساس ہوتا تھا کہ اسے کم از کم فلمی دنیا میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور خواہ وہ کہیں بھی ہوتی۔ اس نے سسکی کے سے انداز میں ایک گہری سانس لی اور ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بولی، میری عمر اچھی خاصی ہے، میں نے زمانے میں بہت عرصہ ٹھوکریں کھا کر بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن اس مختصر سے عرصے میں نے اس لڑکی سے بھی بہت اچھی اچھی باتیں سیکھی۔ گزشتہ دنوں میں اس میں کوئی تبدیلی محسوس کی ہو؟ میں نے جاننا چاہا۔ معلوم یہی ہوتا تھا کہ اس کم عمری میں اس نے دل پر بہت بوجھ سہنا سیکھ لیا تھا۔ وہ افسردہ لہجے میں بولی، لیکن پچھلے چند دنوں سے اس کے رویے میں تبدیلی بہرحال میں محسوس کر رہی تھی۔ دو ایک مرتبہ میں نے پوچھا بھی، لیکن اس نے حسب عادت ہنس کر ٹال دیا۔ البتہ ایک بار اس نے مذاق کے سے انداز میں اتنا ضرور کہا کہ اگر مجھے کوئی خاص مسئلہ درپیش بھی ہو تو آپ کو بتانے سے کیا فائدہ، آپ تو خود اتنی کمزور پوزیشن میں ہیں کہ اپنے ہی مسائل حل نہیں کر سکتی۔ آپ سے کچھ کہنا آپ کے بوجھ میں اضافہ ہی کرنے والی بات ہے۔ دکھڑا اس کے سامنے رونا چاہیے جو اس کا کچھ نہ کچھ مداوع کر سکتا ہو۔ ہر ایک کے سامنے اپنے دکھوں کی پوٹلی کھول کر بیٹھنے سے کیا حاصل ہے؟ بس اس قسم کی باتیں کر کے اس نے مجھے لاجواب کر دیا تھا۔ میں ذرا اس کے سامان کا جائزہ لے سکتا ہوں؟ میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ وہ الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ اس کا کل سامان بس اس الماری میں ہے، باقی ضرورت کی تمام چیزیں وہ میری ہی استعمال کرتی تھی جو اس کمرے میں پہلے سے موجود تھیں۔ میں نے اٹھ کر الماری کھولی اور کھولتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی ہر چیز کو پہلے ہی کھنگالا جا چکا ہے۔ اس کے آدھے حصے میں کچھ سستے قسم کے ملبوسات لٹکے ہوئے تھے اور کچھ بے ترتیبی سے نیچے ڈھیر تھے۔ دوسرے حصے میں کئی شیلف تھیں، ان میں بھی زیادہ تر معمولی قسم کے ملبوسات اور نسوانی ضروریات کی دوسری چیزیں تھیں۔ ایک شیلف میں بہت سی تصویریں بے ترتیبی سے رکھی ہوئی تھیں، یہ مختلف سائز کی رنگین اور بلیک اینڈ وائٹ تصویریں تھیں۔ میں نے سرسری نظر سے ہر تصویر کا جائزہ لیا، وہ سب کی سب تصویریں نشاط کی تھیں اور ہر تصویر میں وہ تنہا ہی تھی۔ تصویر اسی قسم کی تھیں جس طرح کی عموماً ایکٹنگ کے شوقین لڑکے لڑکیوں کی ہوتی ہیں، کہیں ہاتھ پر ٹھوڑی ٹکائے خیالوں میں گم، کہیں ہاتھ اٹھا کر مصنوعی کہکہا لگاتے ہوئے، کہیں بڑے ناز و ادا سے مڑ کر دیکھتے ہوئے۔ کوئی تصویر بھی ایسی نہیں تھی جس سے نشاط کے بارے میں میری معلومات میں کوئی اضافہ ہوتا۔ میں نے نشاط کو صرف مردہ حالت میں دیکھا تھا، اس کی آنکھیں حلقوں سے ابلی ہوئی تھیں اور کربناک موت نے اس کی صورت مسخ کر دی تھی، لیکن پھر بھی یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ زندگی میں وہ خوش شکل اور گوری چٹی رہی تھی، لیکن اس کی تصویریں بتاتی تھیں کہ اس کا چہرہ زیادہ فوٹو جینک نہیں تھا۔ تصویروں کی نسبت وہ عام زندگی میں کہیں بہتر معلوم ہوتی ہوگی۔